اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اپنے بیان میں، اپنے فرقان میں، اپنے کلام میں اللہ ذات حق، ذات واجب الوجود، خالق زمین و آسمان نے طہارت عصمت و طہارت الکمالات کا منبع، مرکز، سرچشمہ اس گھر کو قرار دیا، جن کی طہارت کا قصیدہ قرآن نے پڑھا، یطہرکم تطہیرا۔ ایسا پاک کیا، پاک کرنے کا حق ہے۔ وہ رجس ہے جو آل محمد سے دور ہے، وہ طاہر ہے جو ان کے قریب ہے۔ طہارت والے خاندان کو دنیا نے بڑی چھپانے کی کوشش کی، لیکن انہی میں سے کچھ ایسی ہستیاں تھیں جنہوں نے پھر طہارت کی چمک کو اور روشن کیا۔ مٹانے والے مٹ گئے، یہ بلند ہوتے گئے۔ نبی نے غدیر میں جس دین کی تکمیل کی بات کی، بقول علامہ کوثر نیازی کے، کہ وہ وقت گزرنے کے تحت وہ اسلام کو زنگ لگانے کی کوشش کی گئی، اس کو تبدیل کرنے کی ہر طرح سے نقصان پہنچا۔ شام کے دربار میں سیدہ نے تمام چوروں ڈاکوؤں کے نقاب الٹ دیے اور اسلام کی حقانیت کو عالیہ کائنات، باپ کی زینت بیٹی نے، علی کی زینت بیٹی نے شام میں سب کو بے نقاب کر کے اسلام کو پھر بلند کر دیا۔ قیامت تک اب پھر چوری اور ڈکیتی دین کے مسائل میں لگانا اب نہ بنی امیہ کا کام ہے، نہ بنی عباس، اور نہ آنے والے کچھ اور رنس بھی دین کو نہیں ختم کر سکتے۔ الزینب مثل الخدیجہ، بی بی اپنی نانی پاک کی مثل تھے۔ ایثار، قربانی، کمالات کے حوالے سے کچھ چیزیں مخفی ہیں۔ بی بی کا دروازہ جود و سخا کا مرکز ہوتا تھا۔ مدینہ کے فقیر و غریبوں کو پتہ ہوتا تھا بھوکے ہیں تو علی کی بڑی بیٹی کے دروازے سے بہت کچھ ملے گا، پیسہ بھی ملے گا، لنگر بھی ملے گا، کھانا بھی ملے گا، سب کچھ ملے گا۔ باپ کی طرح سخی، ماں کی طرح عصمت کی شہزادی پاک عالیہ، کہ جن کے دروازے پر فقراء اور مساکین کی مشکلیں حل ہوتی تھی۔ جیسا کہ باپ کوفہ والوں کو کھلاتا تھا، عالیہ بھی کھلاتی تھی۔ عبادت کمالات میں یہ عالم ہے۔ آغا فاطمی نیا ایران کے بہت بڑے مجتہد نے فرمایا، عالمہ غیر معلمہ، فاہمہ غیر مفاہمہ۔ یہ وہ بی بی ہے، حالانکہ علی حسن حسین جیسے ایسے امامت کے ستارے ہیں، ان سے سیکھے، عیب بھی نہیں ہے، مسئلہ بھی نہیں ہے۔ اتنے بڑے استاد ہونے کے باوجود خدا کی توحید سے خصوصی کلاس لینے والی آغا فاطمی نیا ایران کا مجتہد ہے۔ ایک مصیبت یہ ہے کہ فضیلت کی بات کریں، حوالہ بھی دیں، کچھ کچھ ذہن لوگ ہیں ان کو فضائل برداشت نہیں ہوتے۔ آغا فاطمی نیا نے کہا کہ عالمہ غیر معلمہ کا مطلب ہے اللہ کے دربار سے ڈائریکٹ علم لینے والی سیدہ شام بی بی۔ ہماری چونکہ کوشش ہوتی رہی ہے، بقیت اللہ ٹی وی کو انشاءاللہ سبسکرائب بھی آپ ضرور کریں گے، کہ ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ جو اللہ نے صدقہ محمد و آل محمد کرم کیا، کچھ لفظ نئی بات کریں۔ تو آج بی بی کے اس کردار کی طرف نہیں، اس پر بہت زیادہ گفتگو ہو چکی ہے، کہ مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک بی بی کا جلیل القدر کردار، اسلام کا تحفظ، ولایت کا تحفظ، دشمنوں کو بے نقاب کرنا، اسلام کو بلند کرنا، ایمان کو بلند کرنا، اس پر ہے۔ ہم قید کے بعد بی بی مدینہ میں جو آئیں، اس کردار کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، جو مستند کتابوں میں صحیفہ کربلا، باقی ایران میں بھی کافی اس حوالے سے درجنوں کتب لکھی گئی، کہ بی بی کا وہ کردار کہ بی بی نے حسینیت کی اور ذاکری، حسین کے ذکر کی پہلی ذاکرہ جناب سیدہ شام بی بی زینب سلام اللہ علیہ۔ تو پھر مدینہ میں آنے کے بعد بی بی مدینہ میں کربلا کے واقعے کو، حسین وہ ہے جس نے دین کو زندہ کیا، عالیہ وہ ہے جس نے حسین کے نام کو بلند کیا۔ کائنات، یہ ذاکری جملہ نہیں، بے حقیقت ہے، کائنات ممنون حسین کی، مولا حسین ممنون ہے بی بی زینب کی۔ حسین نے دین کو بچایا، حسین کے مقصد اور بیان اور حسین کے کام کو زینب آقا پاک سیدہ کائنات نے ترجیح دی۔
تو اس کا یہ ایک ہے کہ کربلا کے واقعات کے بعد ان لوگوں نے کوشش کی کہ بی بی کو مدینے میں نہ رہنے دیا جائے. ان کو اس کا نقصان ہوا. بی بی نے دوسرے علاقوں میں محمل ہوتے، پردے ہوتے، انتظام ہوتا. بی بی کبھی عرب کے صحرائے تفوز اور نجد کے کچھ علاقوں میں گئیں. اس کے علاوہ بی بی نے مصر کا سفر کیا. اسی لیے درایتاً اور اس لحاظ سے موجود ہے کہ بی بی کا کتب کے لحاظ سے چونکہ بی بی کا قیام رہا مصر میں، بی بی کی قبر ذریعہ اقدس مصر میں، جیسا کہ ایک مزار بھی ہے. ویسے تو موقع ملے ہم تو نسبتوں کا احترام کرنے، قرآن نے بھی نسبتوں کا احترام کا حکم دیا. ویسے تو موقع ملے تو مدینہ میں زیارت کریں، مصر میں بھی کریں، شام میں بھی کریں. لیکن شام کو شہرت ہوئی دلیل اور روایت سے علاوہ. علم اصول والے علماء جانتے ہیں دلیل کشف کہ بی بی کی آثار شام میں، دمشق میں سیدہ زینب وہاں زیادہ ہے. کرامات کی کثرت جو ہے یہ روایت سے بھی زیادہ ترجیح لے گئی. جیسا کہ وہاں پہ کرامات بہت زیادہ ہوئی، لوگوں کو شفا ہوئی، بہت بڑی کثرت ہے. حتیٰ کہ کچھ قافلے والے لوگ تھے کہ جن کے پاسپورٹ گم ہو گئے، بارڈر پہ پہنچے، ایک مومن نے آ کے پاسپورٹ پہنچا دیے. یہ باپ کی زینت عبرانی زبان میں زیادہ رونے والی کو کہتے ہیں. بی بی نے گریہ بھی بہت کیا. اتنے مصائب کے باوجود کربلا سے پہلے، کربلا کے بعد 1 سال زندہ رہی. سرزمین عرب میں حسینیت اور دین کو بلند کیا، اور دین کی عظیم کام کی وجہ سے بی بی نے کثر تو ساری شام کے دربار میں نکال دی تھی. یہ بی بی کا ایک اور بلند اضافی اور زیادہ کام تھا جو بی بی نے مصر میں اطراف میں بتلایا. حسین دین کا مرکز ہے، حسین کے دشمن دین کے دشمن ہیں. حسین شجر طوبہ کا ثمر، جس نے حسین کو قتل کیا وہ شجر خبیثہ کا مینڈک. اللہ کی ذات جناب سیدہ کائنات وہ بی بی جس نے شام کے زندان میں بھی نماز شب قضا نہیں کی، اونٹ کی کوہان پہ بھی نماز شب قضا نہیں کی. ہمیں ہماری اولادوں اور ہماری ماؤں بچوں کو بی بی زینب کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم وسائل مخرجہم. اللہم اجل ولیک الفرج. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.